بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، لاسٹ ٹائم آپ نے مختلف پیکس کے بارے میں پڑھا کہ یہ مالیکولر آئن پیک کون سی ہوتی ہیں، بیس پیک کون سی ہوتی ہیں، فریگمنٹ آئن پیک کون سی ہوتی ہیں، پھر آئسوٹوپک پیک کون سی ہوتی ہیں، اور پھر لاسٹ میں آپ نے دیکھا میٹاسٹیبل آئن پیک کون سی ہوتی ہیں۔ تو مالیکولر آئن پیک آپ نے پڑھا تھا کہ پیک آف دی ہائیسٹ ایم اوور ای آر ایم اوور زیڈ، ہائیسٹ میس کی جو پیک ہوتی ہیں میس اسپیکٹرم میں، ایکسیپٹ دیٹ آف دی آئسوٹوپک پیکس is called as molecular ion peak۔ تو مالیکولر آئن پیک کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ریکگنیشن آف دی مالیکولر آئن۔ اب چونکہ مالیکولر آئن پیک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ہم نے مالیکولر ویٹ کمپاؤنڈ کا مالیکولر آئن پیک سے معلوم کرنا ہوتا ہے، لہذا اس کو صحیح طریقے سے پہچاننا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے مالیکولر آئن پیک کو معلوم کرنے کے لیے اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور ریکگنائز کرنے کے لیے کہ آپ جو الیکٹران بیم استعمال کر رہے ہیں وہ لو انرجی کا استعمال کریں، اور لو انرجی کتنا ہو 10 الیکٹران وولٹ کا استعمال کریں رادر دین 70 الیکٹران وولٹ۔ تو آپ اگر 70 الیکٹران وولٹ استعمال کریں گے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ فریگمنٹیشن ہوتی ہے، مالیکولر آئن جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آگے آپ کے پاس فریگمنٹ آئن زیادہ آئیں گے، مالیکولر آئن جو ہے وہ کم ہوں گے، اور بلکہ مکمل طور پہ فریگمنٹس میں چینج ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ لو انرجی الیکٹران بیم استعمال کرتے ہیں جیسے 10 الیکٹران وولٹ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں فریگمنٹیشن نہیں ہوتی، اور جب فریگمنٹیشن نہیں ہوگی تو زیادہ مالیکولر آئن ہوں گے، اور مالیکولر آئن جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مالیکولر آئن پیک بنائیں گے۔ تو اس طرح جب مالیکولر آئن زیادہ ہوں گے تو پھر ان کی انٹینسٹی بھی زیادہ ہوگی فریگمنٹ آئن کی انٹینسٹیز کے مقابلے میں۔ لیکن اگر آپ 70 الیکٹران وولٹ استعمال کریں گے تو انٹینسٹی آف مالیکولر آئن پیک کم ہو جائے گی، اور انٹینسٹی آف دی فریگمنٹ آئن زیادہ ہوگی۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیا استعمال کریں؟ لو انرجی الیکٹران بیم استعمال کریں فار الیکٹران بمبارڈمنٹ۔ دوسرا جو ہے وہ طریقہ یہ ہے جو certain facts must apply to the molecular ion peak۔ ایک طریقہ تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مالیکولر آئن پیک کی ریکگنیشن میں، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کو ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ وہ حقائق کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دی پیک مسٹ کرسپونڈز ٹو دی آئن آف ہائیسٹ میس ان دی اسپیکٹرم ایکسکلوڈنگ دی آئسوٹوپک پیکس دیٹ اکر ایٹ ایون ہائر میسز۔ تو آپ آئسوٹوپک پیکس کو الگ کر لیں، اور ان کو چھوڑ کے باقی جتنی پیکس ہوتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ایم اوور ای یا ایم اوور زیڈ ہوتا ہے، وہ ایم اوور ای اور ایم اوور زیڈ جو ہوتا ہے وہ مالیکولر آئن پیک کا ہوگا۔ ایک تو یہ فیکٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے آئسوٹوپک پیکس
کی کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، کیسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں مالیکولر آئن پیک سے، کیونکہ مالیکولر آئن پیک کی بھی ایم اوور ای زیادہ ہوتی ہے اور آئسوٹوپک پیک کی بھی ایم اوور ای یا ایم ایس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کہ جو آئسوٹوپک آئن پیک ہوگی اس کی انٹینسٹی کم ہوگی، اور جو مالیکولر آئن پیک ہوگی اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو اس کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مالیکولر آئن پیک کو، یا ریکگنائز کر سکتے ہیں مالیکولر آئن پیک کو۔ پھر اور کیا ہونا چاہیے، دی آئن مسٹ ہیو این آڈ نمبر آف الیکٹرانس، مالیکولر آئن مسٹ ہیو این آڈ نمبر آف الیکٹرانس۔ آڈ نمبر آف الیکٹرانز کیوں ہوں گے کہ چونکہ ایک الیکٹران جو ہوتا ہے وہ لاسٹ ہو جاتا ہے، ون الیکٹران از لاسٹ ڈیو ٹو الیکٹران بمبارڈمنٹ۔ تو پھر جب الیکٹران بمبارڈمنٹ ہوتی ہے تو پھر کیا بنتا ہے، پھر آئن ریڈیکل بنتا ہے۔ تو کیٹائن ریڈیکل جو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر کیپیٹل ایم جو ہے وہ نیوٹرل مالیکیول اٹ از بمبارڈیڈ ود الیکٹران بیم، تو کیا بنتا ہے، ایم پازیٹیو اور پھر ڈاٹ ہوتا ہے جو کہ کیٹائن ریڈیکل کو شو کرتا ہے، ساتھ جو ہے وہ دوسرا کیا بنتا ہے، وہ ریڈیکل بن جاتا ہے۔ تو دو چیزیں بنتی ہیں کہ ایک وہ فریگمنٹیشن سے دو بنیں گی، اور اگر فریگمنٹیشن نہیں ہوگی تو پھر مالیکولر کیٹائن بنے گا، ساتھ دو الیکٹران نکل جائیں گے۔ اب جو ایم اوور ای ہوتی ہے یا ایم اوور زیڈ ہوتا ہے میس اسپیکٹرم میں، وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، وہ ایم ہوتا ہے، میس ہوتا ہے مالیکولر آئن کا، کیونکہ جو زیڈ ہے یا ای ہے وہ کیا ہوتا ہے، ون ہوتا ہے، لہذا ایم اوور ون یا ایم اوور ای جو ہے وہ ایم اوور ون ہوتا ہے، یا ایم اوور زیڈ جو ہے وہ ایم اوور ون ہوتا ہے، لہذا اٹ از ایکول ٹو ایم۔ تو اس میں جو ایم اوور ای میس اسپیکٹرم میں ہوتا ہے، یا ایم اوور زیڈ جو میس اسپیکٹرم ہوتا ہے، وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، ایم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور فیکٹ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو پتہ ہونے سے آپ مالیکولر آئن پیک کو ریکگنائز کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور فیکٹ کیا ہے، دی آئن مسٹ بی ایبل ٹو فارم امپورٹنٹ فریگمنٹ آئنس۔ جو مالیکولر آئن ہوتا ہے جب وہ ٹوٹے تو پھر کیا ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی فریگمنٹس آف ریلیٹیولی ہائر میسز، particularly fragments of relatively higher masses by loss of the logical neutral fragments۔ تو جو مالیکولر آئن ہونا چاہیے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے، must be able to form important fragment ions۔ تو اس میں پرٹیکولرلی جو ہائر میس کے جو فریگمنٹ بنتے ہیں وہ لاجیکلی اس مالیکولر آئن سے بن سکیں، اور اس میں سے نیوٹرل فریگمنٹ جو ہے وہ لاجیکل نیوٹرل فریگمنٹ کو سپریٹ کر کے آپ اس کے باقی فریگمنٹس جو ہیں وہ بنا سکیں۔ تو اگر یہ جو مالیکولر آئن ہے وہ اٹ کین ایکسپلین دی فارمیشن آف دی فریگمنٹ آئنس، اور وہ فریگمنٹ آئن جن کا مالیکولر ویٹ پارٹیکولرلی زیادہ ہو، تو پھر ایسا مالیکولر آئن جو ہے وہ
وہی صحیح جو ہے وہ مالیکولر آئن ہوگا۔ ایک اور فیکٹ جو آپ کو مالیکولر آئن کی ریکگنیشن میں ہیلپ فل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہائیلی برانچ سبسٹنسز آر مالیکولز آر highly branched substances or molecules are fragmented very easily۔ جو برانچ ہوں گے وہ بڑی آسانی سے فریگمنٹ ہوں گے۔ ایک تو آپ کیا کریں، ہائی انرجی الیکٹران بیم استعمال کریں تو پھر فریگمنٹ بنیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہائیلی برانچڈ اگر مالیکیول ہے تو وہ اس کی فریگمنٹیشن آسانی سے ہوگی۔ سو سچ کمپاؤنڈ ول ناٹ گیو این انٹینس مالیکولر آئن پیک۔ جو برانچڈ کمپاؤنڈ ہوگا وہ زیادہ ہائی جو ہے وہ مالیکولر آئن پیک نہیں دے گا، زیادہ ہائٹ والی مالیکولر آئن پیک نہیں دے گا۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور فیکٹ جو کہ مالیکولر آئن پیک کو ریکگنائز کرنے میں بڑا مفید ہوتا ہے وہ ہے لائف ٹائم آف دی مالیکولر آئن ویری۔ یہ مختلف ہوتی ہے لائف ٹائم، اور intensity of the peak also changes or varies according to their lifetime or stability۔ تو مختلف مالیکولر آئن جو ہیں وہ ان کی چونکہ لائف ٹائم مختلف ہوتا ہے تو اس لیے ان کی مالیکولر آئن کی انٹینسٹی بھی اسی حساب سے مختلف ہوگی۔ تو اگر ہم ایک جنرل سا آرڈر بنائیں کہ کون سے مالیکولر آئن بہت زیادہ سب سے زیادہ اسٹیبل ہوں گے، پھر کون سے ان سے کم ہوں گے، پھر کون سے مالیکولر آئن ان سے کم لائف کے ہوں گے، تو یہ ایک آرڈر ہم بنا سکتے ہیں کہ ایرومیٹک کمپاؤنڈز کی جو لائف ٹائم وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کی اسٹیبلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے کم کس کی ہوتی ہے؟ کنجوگیٹڈ الکینز کی ہوتی ہے۔ کنجوگیٹڈ الکینز کے بعد جو ایلیسائکلک کمپاؤنڈز ہیں، ایلیسائکلک کمپاؤنڈ ان کی اسٹیبلٹی ان سے یا لائف ٹائم ان سے کم ہوتا ہے، کس کے مقابلے میں؟ کنجوگیٹڈ الکین کے مقابلے میں۔ پھر ایلیسائکلک کے مقابلے میں آرگینک سلفائڈ جو ہوتے ہیں ان کا لائف ٹائم کم ہوتا ہے، ایلیسائکلک کمپاؤنڈ کا لائف ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اور دیکھیں کیا ہے کہ انبرانچڈ ہائیڈرو کاربنز کی لائف ٹائم کم ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں انبرانچڈ ہائیڈرو کاربنز کا لائف ٹائم کم ہوتا ہے کس کے مقابلے میں؟ آرگینک سلفائڈ کے مقابلے میں۔ آرگینک سلفائڈ کا مالیکولر آئن کا لائف ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ پھر انبرانچڈ ہائیڈرو کاربن کے مقابلے میں مرکپٹونز کی لائف ٹائم کم ہوتا ہے، جس میں ایس ایچ فنکشنل گروپ ہو تو وہ مرکپٹونز تھائیولز کہلاتے ہیں۔ تو مرکپٹونز کا لائف ٹائم کیا ہے؟ کم ہے، اور انبرانچڈ ہائیڈرو کاربنز کا لائف ٹائم زیادہ ہے۔ پھر مرکپٹونز کے مقابلے میں کیٹونز جو ہیں وہ ان کا لائف ٹائم کیا ہے؟ کم ہے۔ کیٹونز کا لائف ٹائم کم ہے مرکپٹونز کے مقابلے میں، اور مرکپٹونز کا لائف ٹائم زیادہ ہے کیٹون کے مقابلے میں۔ پھر کیٹون کا مقابلہ کریں کس کے ساتھ؟ امین کے ساتھ، تو امین کا جو لائف ٹائم ہے وہ کم ہے، اور کیٹونز کا لائف ٹائم زیادہ ہے۔
پھر امین کے مقابلے میں ایسٹرز کا لائف ٹائم کم ہے، پھر ایسٹرز کے مقابلے میں ایتھر کا لائف ٹائم کم ہے، پھر ایتھر کے مقابلے میں کارباکسلک ایسڈ کا لائف ٹائم کم ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر برانچڈ ہائیڈرو کاربن کا لائف ٹائم کم ہے، اور پھر سب سے کم جو ہے وہ کس کا ہے، وہ ہے الکوہلز کا۔ تو یہ ایک جنرل آرڈر آپ کو مل جاتا ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مالیکولر آئن ہیں ان کا لائف ٹائم مختلف ہوتا ہے، اور مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی ظاہر جو انٹینسٹی ہے وہ بھی مختلف ہوگی، یا ہائٹ ہے جو مالیکولر آئن کی وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب سب سے زیادہ اسٹیبلٹی، سب سے زیادہ لائف ٹائم کس کا ہے؟ ایرومیٹک کمپاؤنڈز کا۔ تو ایرومیٹک کمپاؤنڈز کی جو لائف ٹائم ہے، ایرومیٹک کمپاؤنڈ کا جو لائف ٹائم ہے وہ کیوں سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ دی مالیکولر آئن پیک ان دی ایرومیٹک کمپاؤنڈ از ریلیٹیولی مچ انٹینس، اس کی انٹینسٹی، اس کی ہائٹ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈیو ٹو دی پائی الیکٹران سسٹم، ڈیو ٹو پائی الیکٹران سسٹم۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ جو کیٹائن بنے گا وہ کیٹائن جو ہے وہ چارج کی ڈی لوکلائزیشن اس کی ہوگی، اور اس طرح وہ زیادہ اسٹیبل ہو جاتا ہے کس میں؟ ایرومیٹک کمپاؤنڈ میں۔ تو اس وجہ سے مالیکولر آئن پی جو ایرومیٹک آئن کی بنتی ہے وہ زیادہ انٹینس ہوتی ہے، ان کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور ان کا لائف ٹائم زیادہ ہوتا ہے مالیکولر آئن کا، اور اس وجہ سے مالیکولر آئن پیک کی انٹینسٹی ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر کنجوگیٹڈ جو ہیں، کنجوگیٹڈ کمپاؤنڈ، کنجوگیٹڈ سسٹم کمپاؤنڈ کون سے ہوں گے؟ جن میں ٹو سی سی ڈبل بانڈز اور ٹو سی سی ٹرپل بانڈز آر سپریٹڈ بائی ون سی سی سنگل بانڈ۔ تو اگر اس طرح کی صورت ہو تو وہ سسٹم کیا کہلاتا ہے؟ کنجوگیٹڈ سسٹم کہلاتا ہے۔ کنجوگیٹڈ سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مور انٹینس پیک دیتا ہے اس کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو نان کنجوگیٹڈ سسٹم۔ تو کنجوگیٹڈ سسٹم کیوں زیادہ انٹینس پیک دیتا ہے؟ چونکہ ان کا لائف ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کنجوگیٹڈ کمپاؤنڈ کا مالیکولر آئن پیک کا ٹائم، مالیکولر آئن کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا مالیکولر آئن پیک کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، اور ان کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے ڈیو ٹو ڈی لوکلائزیشن آف دی پازیٹیو چارج وچ از پریزنٹ۔ تو یہ والے پوائنٹ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ مالیکولر آئن پیک کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ریکگنائز کرنے میں بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور جو آپ نے کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے پڑھا تھا، کیا ہوتا ہے؟ نائٹروجن رول ہے۔ نائٹروجن رول از آلسو ویری ہیلپ فل کس میں؟ ان دی ریکگنیشن آف دی، ان دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دی مالیکولر آئن پیک۔ تو مالیکولر آئن پیک کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں نائٹروجن رول بھی جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ Sometimes it is used to verify that a given peak corresponds to the molecular ion peak or not۔ تو یہ بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو نائٹروجن رول کو استعمال کر کے کہ جو مالیکولر آئن پیک ہے وہ وہی ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی آپ نائٹروجن رول کو استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو
again recognition of the molecular ion peak is done by the use of the nitrogen rule. اب نائٹروجن رول آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اٹ از اگر کیا ہو if a compound has no nitrogen atom or has even number of nitrogen atoms. تو کمپاؤنڈ میں زیرو نائٹروجن ایٹم ہو یا ایون نمبر آف نائٹروجن ایٹم ہوں تو پھر کیا ہوگا molecular ion will appear at even mass value. تو M over E جو ہوگا یا M جو ہوگا یا M over Z جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ایون ہوگا. اگر نائٹروجن کیا ہوں زیرو ہوں نمبر آف نائٹروجن ایٹم زیرو ہوں یا نمبر آف نائٹروجن ایٹم کیا ہو ایون ہو کسی مالیکولر آئن میں تو پھر اس کا کیا ہوگا اس کا جو میس ہوگا ایم اور ای ہوگا ایم اور زیڈ ہوگا میس اسپیکٹرم میں وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی ایون ہوگا. On the other hand, if the number of nitrogens are odd in a compound, number of nitrogens are odd in a compound, odd number of nitrogen atoms are present in a molecular ion, تو پھر کیا ہوگا the molecular weight of such a molecular ion will be odd. molecular ion M اور E کی molecular ion کی جو ویلیو ہوگی وہ بھی odd ہوگی کس پہ میس اسپیکٹرم میں M اور E یا M اور Z یا M یہ بھی کیا ہوگا آڈ ہوگا. تو نمبر آف نائٹروجن اگر مالیکولر آئن میں کیا ہوں آڈ ہوں تو جو میس ہوگا مالیکولر ویٹ ہوگا ایم اوور ای ہوگا ایم اوور زیڈ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی آڈ ہوگا. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے نائٹروجن رول ہے. دو چار اگزامپل یہاں پہ آپ نے پہلی بار آلریڈی دیکھی ہوئی ہیں پھر دیکھ لیں. یہ ایک آپ کے پاس نائٹرو بنزین ہے. نائٹرو بنزین کا یہ فارمولہ ہے C6H5NO2 اور اس کا اگر آپ مالیکولر ویٹ معلوم کریں تو کتنا آتا ہے 123. تو جو مالیکولر آئن اس کا ہوگا چونکہ اس میں نمبر آف نائٹروجنز آر آڈ تو اس کا مالیکولر ویٹ بھی کیا ہے آڈ ہے. تو اگر نائٹرو بنزین میں مالیکولر آئن پیک 123 پہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 122 پہ آ رہی ہے 120 پہ آ رہی ہے 118 پہ آ رہی ہے ایون نمبر پہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ اگزامپل دیکھیں میٹاڈائی نائٹرو بنزین ہے. اس میں نمبر آف نائٹروجن کتنے ہیں 2 ہیں ایون ہے تو اس کا مالیکولر ویٹ بھی کتنا ہے یہ بھی ایون ہے 168 ہے. تو اگر آپ کے پاس مالیکولر آئن پیک جو ہے وہ کدھر آتی ہے ایون نمبر پہ آتی ہے اور اس میں نمبر آف نائٹروجن جو ہیں وہ بھی ایون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مالیکولر آئن پیک ٹھیک ہے اور صحیح ہے. اور اگر یہ آتی ہے کس میں آڈ نمبر پہ آئے 167 پہ آئے 165 پہ آئے 163 پہ آئے تو وہ جو ہے وہ مالیکولر آئن پیک نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں نمبر آف نائٹروجن جو ہیں وہ کیا ہیں ایون ہے. ایک اور اگزامپل آپ دیکھیں یہ ایتھائل امین ہے. یہ
ایتھائل امین. ایتھائل امین میں نمبر آف نائٹروجن کیا ہیں؟ آڈ ہیں. نمبر آف نائٹروجن آڈ ہیں. تو اس کا مالیکولر ویٹ کتنا ہے؟ 45. تو اگر 45 پہ مالیکولر آئن پیک آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ صحیح ہوگی. اس طرح آپ اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں چونکہ وہاں پہ یہ بھی آڈ ہے اور ایم بھی آڈ ہے اور اس میں نمبر آف نائٹروجن جو ہیں وہ کمپاؤنڈ میں وہ بھی آڈ ہیں. لہذا یہ مالیکولر آئن پیک ٹھیک ہوگی. پھر آپ دیکھیں یہ ایک اور کمپاؤنڈ ہے ایتھائلین ڈائی امین. یہ ہے ایتھائلین ڈائی امین. یہ اس کا اسٹرکچرل فارمولہ ہے ایتھائلین ڈائی امین. تو اس کا اگر آپ مالیکولر ویٹ کیلکولیٹ کریں تو یہ 60 آتا ہے. تو اگر آپ کی پاس ایتھائلین ڈائی امین کے کمپاؤنڈ کے انالیسز میں مالیکولر آئن پیک جو ہے وہ 60 پہ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک مالیکولر آئن پیک. اور اگر وہ آڈ نمبر پہ آئے 59 پہ آئے 57 پہ آئے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس طرح آپ نائٹروجن رول کو استعمال کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ مالیکولر آئن پیک کو جو ہے وہ آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو نائٹروجن رول کو سامنے رکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ all fragment ions formed by the cleavage of one bond have odd mass number. all fragment ions نائٹروجن کو سامنے رکھ کے یہ نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں کیا کہ all fragment ions formed by the cleavage of one bond have odd mass number. have odd mass number if they have zero or even number of نائٹروجن ایٹم. تو فریگمنٹ آئن اگر جو ایک بانڈ کے ٹوٹنے سے بنے تو اس میں اس کا دوسرے مالیکیول کا الٹ ہوگا. مالیکولر آئن کے مقابلے میں فریگمنٹ آئن میں الٹ ہوگا. وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ 0 یا ایون نمبر آف نائٹروجن ایٹمز ہوں تو اس کا جو مالیکولر ویٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی ایون ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ اگر ایک بانڈ ٹوٹ کے فریگمنٹ آئن بنتا ہے تو فریگمنٹ آئن میں اگر 0 یا ایون نمبر آف نائٹروجن ایٹمز ہوں تو اس کا جو میس نمبر ہوگا وہ اٹامک ویٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آڈ ہوگا. یہ اس کا الٹ ہے. پھر آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ اگر نمبر آف نائٹروجن مالیکولر آئن میں کیا ہوں؟ آڈ ہوں. اس کا مالیکولر ویٹ بھی یا ایم اور زیڈ یا ایم اور ای بھی آڈ ہوگا. لیکن اگر ایک بانڈ اس کا ٹوٹتا ہے تو جو فریگمنٹ آئن بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر نمبر آف نائٹروجن جو ہے وہ آڈ ہیں تو میس نمبر جو ہے وہ اٹامک ویٹ جو ہوگا اس کا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایون ہوگا. تو اس طرح آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ آئسوٹوپک پیکس بنتی ہیں جو مالیکولر آئن کی طرح ان کا بھی ایم اور ای جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایم اور ای جو ہے آئسوٹوپک پیک کا مالیکولر آئن پیک سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو مالیکولر آئن پیک کو ریکگنائز کرنے کے لیے آپ کو آئسوٹوپک پیکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک تو فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے کس کی؟ آئسوٹوپک پیکس کی. تو اس طرح آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ جو ہوتی ہیں M+2 اور کیا ہوتی ہیں
M+2 اور M+4 پیکس ہوتی ہیں آئسوٹوپک پیکس کی. وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اگر Cl ہے تو Cl35 ہوتا ہے، پھر Cl37 ہوتا ہے. تو اس کی آئسوٹوپک پیک میں کیا ہوگا؟ M+2 ہوگا. M اگر مالیکولر آئن پیک ہے Cl35 کے لیے تو 37 کے لیے +2 ہوگا. اور یہاں پہ دیکھیں 79 ہے تو 81 ہے، تو یہ بھی M+2 ہوگا اگر ایک برومین ایٹم ایک مالیکیول میں ریپلیس ہوتا ہے. لیکن اگر ایک مالیکیول میں 2 کلورین ایٹم ریپلیس ہوتے ہیں آئسوٹوپس کے ساتھ 37 والے کے ساتھ، تو پھر کیا بنے گی؟ M+4 پیک بنے گی. اور اسی طرح اگر کسی کمپاؤنڈ میں 2 برومین ایٹم جو ہیں وہ ریپلیس ہوتے ہیں آئسوٹوپ کے 81 والے 79 کو ریپلیس کرتے ہیں، تو پھر اس کی بھی کیا بنے گی؟ M+4 پیک بنے گی. تو اس طرح M+2 M+4 M+6 اس طرح جو ہیں وہ پیکس بنتی ہیں زیادہ تر کس میں؟ آئسوٹوپک پیکس میں. ایک انٹینسٹی کم ہوتی ہے، دوسرا اس کی اس طرح کی ویلیوز سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. تو ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ دی molecular ion peak in the spectrum, the position of the molecular weight, the problem of the molecular weight determination is solved for the stable ion. تو جب آپ یہ معلوم کر لیتے ہیں، یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ molecular ion peak کون سی ہے، تو پھر آپ اس کا molecular weight جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ پوائنٹس اور ہیں. اب وہ کون سے ہیں کہ جو آئن جن کی لائف ٹائم 10⁻⁻5 سیکنڈ سے کم ہوتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے، اور جن کا لائف ٹائم 10⁻⁻5 سیکنڈ سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، کولیکٹر پلیٹ کے ساتھ جا کے کولائڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس الکوہلز ہوں، تو الکوہلز آر ڈی ہائیڈریٹڈ ویری ایزیلی، بڑی آسانی سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. اور جب آسانی سے ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو اس کے واٹر مالیکیول الگ ہو جاتا ہے جو کہ 18 کے برابر ہوتا ہے. تو جب 18 اس کے مالیکولر ویٹ میں سے کم ہو گیا، تو جب آپ باقی اور ٹیسٹوں سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ جو ہم کمپاؤنڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ الکوہل ہے، تو اس کے مالیکولر ویٹ میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ 18 کو ایڈ کر لیتے ہیں. مالیکولر آئن پیک کے ویٹ میں 18 ایڈ کرتے ہیں تو وہ الکوہل کا ویٹ آ جاتا ہے، مالیکولر ویٹ آ جاتا ہے. اسی طرح ایسیٹک ایسڈ جو ہے وہ ایسیٹیٹ جو ہوتے ہیں ان میں لاس آف ایسیٹک ایسڈ جو کہ 60 ہوتا ہے ایسیٹک ایسڈ کا، وہ بہت ہی آسانی سے ایسیٹک ایسڈ ریموو ہو جاتا ہے. اور جب ایسیٹک ایسڈ ریموو ہوتا ہے تو اس کا مالیکولر ویٹ کتنا ہوگا؟ 60 ہوگا. تو جو مالیکولر آئن پیک آپ کے پاس آئے گی کس کی؟ ایسیٹیٹ کی. تو اس میں آپ 60 جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایڈ کر لیتے ہیں. تو اس طرح ان پوائنٹس کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو مالیکولر ویٹ ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کا وہ بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. اب کچھ مالیکیولز میں کیا ہوتی ہے؟ کولیجن ہوتی ہے، مالیکولر آئن نیوٹرل ایٹم کے ساتھ کولائڈ کرتے ہیں اور پھر ان میں کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجن کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے آئنز کی. تو جب آئن کی پروٹونیشن ہو جائے تو پھر ایسا مالیکولر آئن اس کا مالیکولر ویٹ کیا ہوگا؟ 1 یونٹ زیادہ ہوگا. تو ان کی آپ کیا کرتے ہیں؟
پھر ایک 1 یونٹ اس میں سے کم کر دیتے ہیں. جیسے آکسیجن ہے تو آکسیجن کا کیا بن جاتا ہے, اگزونیم آئن بن جاتا ہے, H2O سے H3O بن جاتا ہے. تو ایک یونٹ اس کا پھر کیا ہوگا, زیادہ ہوگا مالیکولر آئن پیک جو آپ کے پاس بنے گی. نائٹروجن کمپاؤنڈ کیا کرتے ہیں, امونیم آئن بنا دیتے ہیں. تو ڈیو ٹو آئن مالیکول کولیجن, تو 1 میس یونٹ جو ہے وہ پروٹونیشن والی کیا ہوگی, ہائر اپیئر ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی ایکچوئل میس آف دی مالیکولر آئن. تو ان پوائنٹس کو اگر آپ کیا کرتے ہیں ذہن میں رکھیں جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مالیکولر آئن پیک کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور پھر ریکگنائز کر کے اس کا ایکوریٹ مالیکولر ویٹ بھی معلوم کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنے ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک جو ہیں وہ جو رہتے ہیں ان میں سے اس کے ساتھ ہم پھر اگلا ٹاپک پڑھیں گے. اوکے دین, خدا حافظ.